بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ اب پوچھیں، تم کیا چاہتی ہو پوچھنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، اے علی، میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات اظہار کرتا ہے اور انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو چھو کر اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں بغیر شادی کے مباشرت کر سکتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت رہتی تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا ہوں اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا۔ اناق آئی، اس نے دیوار کے سامنے میرے سائے کا ہولہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگی، مرثد ہو؟ میں نے کہا، مرثد ہوں۔ کہنے لگی، مرحبا والہ، آؤ میرے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا، اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندقہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے، حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی باری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر یہاں اصغر گاس تھی۔ اس کی باری بیٹی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا وہ مجھے تھکا دیتا تھا۔ حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرثد، کسی زانیہ یا مشرکہ سے جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا،
مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنت اب داؤد میں کی شرح العبوب میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، یہ مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے تم میں سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، کسی اور کے ساتھ بھی نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ اسلامک واقعہ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔